بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ سب؟ آج بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی ایک زبردست مجھے واقعہ پڑھنے کو ملا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو، تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ جو ایک بہن کے ساتھ معجزہ ہوا بڑا ہی زبردست۔ بہن کہتی ہیں کہ درود پاک کی برکات اور قبولیت بہت ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وسیلے سے مانگنے میں دیر نہیں ہوتی، قبولیت میں لمحہ لگتا ہے، لیکن ہم ہی دیر کر دیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم ہی پڑھنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، یہ کر لیں پھر پڑھیں گے، وہ کر لیں پھر پڑھیں گے، اسی طرح ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے ہی رحمتیں ہم پر نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بہن کہتی ہیں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں گئی تو راستے میں کسی کام سے کچھ دیر رکنا پڑا۔ کچھ دیر گاڑی میں بیٹھی رہی، اچانک میرے دل میں خواہش ابھری اور میں نے بغیر سوچے سمجھے منت مان لی۔ جب معجزہ ہونا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی معاملات بنتے ہیں۔ انہوں نے منت مانی کہ اللہ میں ابھی درود شریف کی تسبیح پڑھتی ہوں اور کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں 1,00,000 درود پاک پورا کر لوں، اور اختتام جب ہو، جو درود پاک کا اختتام ہو 1,00,000 کا، تو میں روضہ مبارک پر ہوں، روضہ رسول پر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا مانگنے کے بعد وہ بڑے اہتمام اور لگن کے ساتھ درود شریف کہتی ہیں۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور تعداد کی جو پابندی تھی وہ لکھتی گئی کہ کتنا میں نے پڑھ لیا ہے۔ چند ماہ لگے، اس کے بعد انہوں نے تقریباً 60 یا 70 ہزار پڑھ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے۔ ایک عجیب ترتیب سے سب کام ہوئے اور پھر وہ اپنے شوہر اور بچوں اور ساس کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے راستے درود شریف کا ورد کرتی رہیں، کیونکہ درود شریف مدینہ پہنچنے تک منت پوری کرنی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے دل کی کیفیت ایسی تھی جس کو میں شاید کوئی نام نہ دے سکوں۔ راستے بھر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ وہاں پہنچ کر بھی جدہ سے مکہ تک کا سارا راستہ روتے ہوئے گزرا۔ خیر پھر ہوٹل کا انتظام کر کے عمرہ ادا کیا، اور پھر مکہ شریف میں قیام کے دوران بھی درود شریف کا ورد کرتی رہیں۔ کچھ دن کے بعد جب مدینہ شریف روانہ ہوئے تو درود شریف کی مانی ہوئی منت اختتام کے قریب تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ تھی۔ پہلے روز میں نے روضہ مبارک پر حاضری دی، مگر اس روز کچھ درود شریف باقی رہتا تھا کہ مسجد بند ہونے کا وقت آ گیا، لیکن دوسرے روز کی حاضری کے وقت میں نے آخری تسبیح روضہ مبارک پر پڑھی اور اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بار پھر میری دعا قبول فرمائی۔ دوسری بار منت 70,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی تھی۔ پہلی منت پوری ہونے کے پورے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے حاضری دی۔ کتنا پیارا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت منت مانی کہ اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے، پیارا مدینہ دکھا دے۔ دنیا کی چیز انہوں نے نہیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا، اور انہوں نے محبت اور لگن کے ساتھ، سب سے بڑی بات کہ انہوں نے لگن کے ساتھ درود پاک پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی فیملی کو، سب کو عمرہ پہ بلا لیا اور اپنا گھر دکھا دیا۔ تو آپ بھی درود ابراہیم کا ورد کریں، زیادہ نہیں کر سکتے، تھوڑا تھوڑا شروع کریں، درود پاک پڑھیں، لازمی درود ابراہیم تھوڑا پڑھ لیں، زیادہ دوسرا کوئی درود شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی معجزے ہو سکتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام آسان کرے اور آخرت بھی ہماری اچھی کرے۔ درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور درود پاک کے پیارے سے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔